نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اپنے ہر کام میں ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ آج ہماری زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں اور ہم غیروں کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں الگ الگ لوگوں کو نمونہ بنا رکھا ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہی میں ہے۔ کھانا کھانے سے لے کر نکاح، کاروبار، معاملات، ہر جگہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اندر جانے اور گھر سے باہر آنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر اندر جاتے ہیں اور اللہ ہی کا نام لے کر باہر آتے ہیں، اور اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ ثم لیسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گھر میں جب انسان داخل ہو تو اس دعا کو پڑھے۔ تو یہ ایک سنت ہے گھر میں داخل ہونے کی کہ آدمی اس دعا کو پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم لیسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ تو یہ دوسری سنت ہوئی کہ گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ بھی سورہ نور میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور یہ چونکہ ایک دعا ہے اسی لیے بہترین الفاظ کے ساتھ سلام کرنا یہ گھر والوں کے لیے اور ہمارے لیے برکت کی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔ تیسری سنت مسواک کرنے کی ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ اس طرح یہ مسواک کرنا گھر میں داخل ہو کر سنت ہے۔ ایک بار اور
گھر میں داخل ہونے کی جو 3 سنتیں ہیں اس کو سنیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر کے اندر جانے اور گھر سے باہر آنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر اندر جاتے ہیں اور اللہ ہی کا نام لے کر باہر آتے ہیں، اور اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ تیسری سنت یہ ہے کہ داتون کریں، یعنی مسواک کر لیں۔ اب ہم گھر سے باہر نکلنے کی سنت کو جانیں گے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى له الشیاطین ویقول له الشیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جاتا ہے، یعنی اس انسان سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ یا سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت اور تیری چنگل سے بچا لیا گیا۔ اس دعا کو پڑھ کر نکلنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے لیے کی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کو ہدایت دی جاتی ہے، یعنی صحیح راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بھی گھر سے نکلیں تو اس دعا کا اہتمام کریں اور اس کو پڑھ لیا کریں۔ ایک بار اور اس دعا کو سن لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دوسری سنت کہ گھر والوں کو سلام کر کے باہر نکلا جائے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجلس میں یا گھر میں داخل ہونے کے وقت جو پہلی بار سلام کیا جاتا ہے تو جس طرح بابرکت چیز ہے اور سنت ہے، اسی طرح جب مجلس سے اٹھا جائے، گھر سے باہر نکلا جائے، اس میں بھی دوسری مرتبہ بھی سلام کرنا اسی طرح بابرکت اور نفع کی چیز ہے۔ اس طرح گھر سے نکلنے کی یہ 2 سنتیں ہوئیں، ایک گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں اور دوسرا گھر والوں کو سلام کر کے نکلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ اگر ہم کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتے ہیں
تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ سورہ نور کی ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے اور آداب سکھایا ہے کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے ایک اجازت لے لینی ہے، سلام کرنا ہے، اور یہ بتایا کہ اگر وہاں پہ کوئی نہ ہو تو بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوا جائے، اور اگر اندر سے اجازت نہ ملے، کوئی کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جانا چاہیے۔ زبردستی داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کس طریقے سے لی جائے گی، وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے اجازت لی جائے گی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد میں ہے۔ حدثنا رجل من بنی عامر انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیت فقال ألج، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ گھر میں تھے تو کہا ألج، کیا میں اندر آ جاؤں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام علیکم ادخل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، اور اس سے کہو کہ وہ یہ کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فسمعه الرجل فقال السلام علیکم ادخل فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل۔ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے اور پھر کہا جائے، اجازت لی جائے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اجازت لینے کے طریقہ جاننے کے بعد ایک اور چیز یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کسی کے گھر میں کے اندر جانے کے لیے کتنی مرتبہ اجازت لیا جائے۔ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، قال ابو موسیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اجازت 3 بار طلب کی جائے، اگر تم کو اجازت دے دی جائے تو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اس حدیث کے مطابق 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے گی۔ اگر اندر سے جواب نہ ملے تو آدمی کو واپس لوٹ جانا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اندر سے یہ بات پوچھی جائے کہ کون، تو اس وقت ہمیں کیا جواب دینا چاہیے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا
فقلت انا فقال انا انا کأنہ کرہہا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اندر سے پوچھے کون، تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے اور میں نہیں کہنا چاہیے، اپنے واضح کر کے اپنے نام سے اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ یہ تمام کی تمام جو سنتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اپنی عملی زندگی میں لانے والی چیزیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس دین کی محبت کے لیے اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور ان سنتوں کو پھیلانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین۔